حجاز سے حفظ قرآن کا آغاز۔ امریکہ میں کیمیکل انجینئر کے طور پر ایک مستحکم پیشہ ورانہ زندگی۔ اس سب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں 10 سال علم دین کی تحصیل، پھر ییل یونیورسٹی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی اور 104 دروس کی صورت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جامع سلسلہ جو اب تک دنیا بھر میں کروڑوں مرتبہ سنا اور دیکھا جا چکا ہے۔ آخر اس سلسلے میں ایسا کیا تھا؟ یہ کہانی ہے ڈاکٹر یاسر قاضی کے اسی علمی و دعوتی سفر کی، جس کا ثمر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منظم سیریز بنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو مرحلہ وار ترتیب، گہرے ادراک اور مستند تحقیق کے ساتھ پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر یاسر قاضی کی پیدائش امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ایک تعلیم یافتہ پاکستانی گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والدین پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ مغرب کی سرزمین پر رہتے ہوئے بھی ان کے گھر کا ماحول اسلامی اقدار سے معمور تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گھر کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ یوں بچپن ہی سے دین کی باتیں ان کی سماعت سے آشنا ہوئیں۔ ابھی وہ بہت کم عمر تھے کہ ان کا خاندان سعودی عرب کے شہر جدہ منتقل ہو گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بالکل نیا ماحول تھا۔ عربی زبان کی مٹھاس، مساجد کی کثرت اور حرمین شریفین کی قربت۔ یہاں انہیں ایسے دوست اور احباب میسر آئے جن کے لیے مسجد اور دین محض ایک ضرورت نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ تھے۔ اسی دینی فضا میں انہوں نے اپنی اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے گہرا تعلق قائم کیا اور کم عمری ہی میں حفظ قرآن کی عظیم سعادت حاصل کر لی۔ سعودی عرب میں اپنی سیکنڈری تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر یاسر قاضی نے امریکہ کی یونیورسٹی آف اوسٹون سے کیمیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی اور پھر ایک معروف عالمی کمپنی میں انجینئر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ ظاہری طور پر یہ کامیابیوں سے بھرپور زندگی تھی، یعنی اچھی تنخواہ، محفوظ مستقبل اور معاشرتی اعتبار سے وہ مقام جسے ہر نوجوان خواب سمجھتا ہے۔ کامیابیوں کے اس شور میں ایک روحانی پکار جو ان کے دل کے اندر سے گونجتی تھی، اور وہ آواز جیسے ان سے پوچھتی تھی، تمہیں بچپن ہی سے دین اور عرب کی وہ مقدس اور روحانی فضا نصیب ہوئی؟ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر پرورش پائی، تو اب تمہاری زندگی کا اصل مصرف کیا ہوگا؟ کیا تم صرف ایک کامیاب انجینئر بن کر رہ جاؤ گے، یا علم دین سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالو گے؟ اسی اندرونی روحانی پکار نے انہیں ایک بڑا فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے انجینئرنگ کا مستحکم کیریئر چھوڑ کر اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں داخلہ لیا۔ مدینہ یونیورسٹی میں 10 سال گزارے، جہاں حدیث میں بیچلرز اور اسلامی عقیدہ تھیولوجی میں ماسٹرز کر کے روایتی اسلامی علوم پر مکمل عبور حاصل کیا۔ مدینہ منورہ سے تعلیم مکمل کر کے جب وہ دوبارہ مغربی دنیا میں مساجد، دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں کے ذریعے نوجوانوں سے جڑنے لگے تو ایک کیفیت اور زیادہ واضح ہونے لگی۔ وہ پہلے بھی ہیوسٹن یونیورسٹی کے طالب علم رہ چکے تھے، مغربی سوچ، کلاس روم اور ماحول کو جانتے تھے، مگر اب وہ اسی مغربی ذہن کو ایک عالم دین اور داعی کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہاں نوجوان، خاص طور پر مسلمان طلباء، ایسی فضا میں پل رہے ہیں جہاں دین پر کھلے عام سوال اٹھانا معمول ہے، اور غیر مسلم نوجوان تو کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ سخت اور کھلے الفاظ میں سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن پر میڈیا، فلموں اور بعض تعلیمی سرکلز کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انہی پیچیدہ سوالات اور فکری حملوں کا سامنا کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے یہ عزم مصمم کیا کہ وہ ان شکوک و شبہات کا جواب ایسی علمی صلابت کے ساتھ دیں گے کہ ان کا استدلال نہ صرف پختہ ہو بلکہ عالمی ایوان علم کے معیار پر بھی ایک معتبر اسلامی آواز بن کر ابھرے۔ اسی نیت سے انہوں نے ییل یونیورسٹی کا انتخاب کیا، جو 1701 عیسوی سے قائم امریکہ کی قدیم ترین اور آئیوی لیگ کی صف اول کی درسگاہ ہے۔
یہ یونیورسٹی خاص طور پر اپنے ڈیوینٹی اسکول کی وجہ سے مذہبی مطالعہ، ریلیجیس اسٹڈیز، فلسفہ اور الہیات کے میدان میں دنیا بھر میں ایک اونچا اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ ییل یونیورسٹی، جہاں صدیوں سے الہامی مذاہب، آسمانی کتب اور انسانی فکر پر گہری تحقیق کی جاتی رہی ہے، اسی علمی مرکز کا انتخاب انہوں نے اس لیے کیا کہ وہاں سے ایسی مضبوط علمی بنیاد حاصل کریں جو دین کی خدمت کو مزید مستحکم، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اور عالمی سطح پر قابل اعتماد اور معتبر بنا سکے۔ ییل یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب کا قیام ان کے تعلیمی و تحقیقی سفر کا ایک درخشاں باب ہے۔ انہوں نے یہاں سے ریلیجیس اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی، جس میں ان کی تحقیق کا خاص محور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور تحریریں تھیں۔ ان کا یہ کام جدید اکیڈمک دنیا اور روایتی اسلامی فکر کے درمیان ایک مضبوط علمی پل ثابت ہوا، جس نے عالمی سطح پر ان کی تحقیقی بصیرت کا لوہا منوایا۔ 9/11 کے بعد جب دنیا بھر میں اسلاموفوبیا عروج پر تھا تو انہوں نے مغرب اور اسلام کے درمیان پل تفہیم بنانے کا مشن اختیار کیا۔ ییل کے کلاس رومز میں انہوں نے ایتھیسٹ پروفیسرز، ایگنوسٹک طلباء اور کرسچن اسکالرز کے ساتھ علمی بحث کر کے یہ واضح کیا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کسی بھی طرح انسانی عقل یا لاجک کے خلاف نہیں ہیں۔ ییل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تکمیل کے بعد ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف ایک عظیم علمی وقار اور بین الاقوامی پہچان ملی، بلکہ وہ روڈس کالج میں پروفیسر کے معتبر منصب پر فائز ہوئے۔ وہاں انہوں نے مذہبی مطالعہ، ریلیجیس اسٹڈیز کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دیں اور مغربی اکیڈمی میں اسلام کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ وہ دنیا کے معروف تعلیمی ادارے المغرب انسٹی ٹیوٹ کے ڈین مقرر ہوئے، جہاں انہوں نے ہزاروں طالب علموں کی علمی آبیاری کی۔ آج وہ دی اسلامک سیمینری آف امریکہ کے سربراہ کے طور پر نمایاں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، جس کا مقصد امریکہ میں مقامی طور پر ایسے جید علماء تیار کرنا ہے جو جدید دور کے تمام چیلنجز سے مکمل واقفیت رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اب تک 15 سے زائد علمی کتب تحریر کر چکے ہیں، جنہوں نے جدید تعلیم یافتہ طبقے اور اسلامی روایت کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کیا ہے۔ ان تصانیف نے نہ صرف مستشرقین کے اعتراضات کا بھرپور علمی جواب دیا، بلکہ نوجوان نسل کو جدید اکیڈمک زبان میں دین کا دفاع اور فکری رہنمائی فراہم کر کے ان کا علمی اور عملی اعتماد بحال کیا۔ آج وہ مسجد کے ممبر سے لے کر بین الاقوامی ٹی وی شوز، عالمی کانفرنسوں اور اہم حکومتی فورمز تک ہر جگہ اسلام کا مقدمہ پوری علمی صلابت اور عالمانہ پختگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ طویل علمی سفر اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ دینی علم اور جدید اعلیٰ تعلیم کا پختہ امتزاج امت کے لیے ایک ایسی مضبوط علمی ڈھال ہے جس کا توڑ ممکن نہیں۔ ان کی علمی و عملی زندگی اور پہم جدوجہد نے نہ صرف آج کے مسلمانوں کے ایمان کو تازگی بخشی اور ان میں اپنے دین پر ایک سچا فخر بیدار کیا، بلکہ غیر مسلم دنیا کو بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کا سائنسی اور منطقی دفاع کرنے والے ایک عظیم اور مستند داعی ہیں۔ یہ سفر اس حقیقت کا گواہ ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور مقصد بلند، تو اللہ تعالیٰ ایک فرد واحد کو بھی پوری امت کے لیے فکری خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ان کی سب سے نمایاں خدمت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وہ تحقیقی سیریز ہے جس نے بکھرے واقعات، جزوی کتابوں اور نامکمل سیرت نگاری کے پرانے اسلوب کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو حصوں میں تھی یا حساس موضوعات کو حذف کر دیا جاتا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب نے ہر کڑی کو جوڑ کر ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ انہوں نے مصلحت پسندی یا کسی سینسر کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر خاص و عام پہلو کو پوری تفصیل سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، خانگی زندگی کے معاملات اور مخالفین و غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ،
جیسے نازک موضوعات کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر اجاگر کیا تاکہ دنیا ایک مکمل رول ماڈل کی پیروی کر سکے۔ یہ علمی دروس یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں اس قدر مقبول ہوئے کہ ان کے فیض سے کروڑوں انسانوں کے دل روشن ہو گئے۔ لوگوں نے اس سیریز کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو حرف بحرف درست ترتیب اور علمی و عملی باریکیوں کے ساتھ جانا اور پہچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف بے شمار نوجوانوں بلکہ جید علماء، ہر مکتبہ فکر سے وابستہ افراد اور بین الاقوامی غیر مسلم محققین نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سے زائد لیکچرز پر مشتمل اتنی عمیق تحقیق، علمی جامعیت اور منظم ترتیب کے ساتھ سمجھنے کا موقع انہیں زندگی میں پہلی مرتبہ میسر آیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ڈاکٹر یاسر قاضی کی یہ معرکۃ الآراء علمی سیریز اپنی تحقیقی جامعیت کی بدولت آج عالمی سطح پر مختلف زبانوں میں منتقل ہو چکی ہے۔ اسی علمی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس گراں قدر ذخیرے کو اردو زبان میں پیش کرنا ایک علمی امانت کی ادائیگی ہے تاکہ اردو داں طبقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان تحقیقی پہلوؤں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ یہ کاوش محض ایک ترجمہ نہیں بلکہ عصر حاضر کے تناظر میں پیغام سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی ایک مخلصانہ سعی ہے۔ اگر اس سلسلے کے ذریعے کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، کسی دل میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو جائے، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ کاوش اس دنیا میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں نجات کا وسیلہ۔ تحریر و ترتیب عبدالقیوم ملک، ایڈووکیٹ۔ اگلے حصے میں دیکھیے ڈاکٹر یاسر قاضی کے قلم سے وہ خصوصی مقدمہ اور دیباچہ جو اس پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کی بنیاد اور علمی روح ہے۔